السلام علیکم سامعین، 16 جمادی الاولیٰ ہے، 21 دسمبر ہے۔ ہمارے مضمون کا عنوان ہے دل کو چھو لینے والے اشعار۔ یہ دل کو چھو لینے والا اشعار مدرسہ محمودیہ سروٹ مظفر نگر کے صدر المدرسین مولانا کلیم اللہ قاسبی کے ہیں۔ آپ بھی ان کو سنیں اور محظوظ ہوں۔ مصطفیٰ ممتاز ہیں یوسف رسولوں میں، مصطفیٰ ممتاز ہیں یوسف رسولوں میں، کہ جیسے ہے گلاب افضل دنیا بھر کے پھولوں۔ اللہ کے جیسے ہے گلاب افضل دنیا بھر کے پھولوں میں۔ سبحان اللہ، کیا تشبیہ! اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور رحمت عالم نے عالم میں اجالا کر دیا، اور ہر طرف انسانیت کا بول بالا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان کیوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور چاند جیسا خوبصورت تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے ایسا کہنا حضور کی شان کی توہین ہے۔ کہتا ہے چاند سے تشبیہ دیں یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اللہ، چاند سے تشبیہ دیں یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اور چاند میں ہے جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے، اللہ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ۔ سبحان اللہ، کائنات ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز میں شاید مستعفی کر رہا ہے، کہ اللہ کی دکان میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی دکان میں ایسا آئینہ کوئی دوسرا دیکھنا چاہیں تو اللہ کو اس آئینہ سے اچھا کوئی آئینہ اللہ کو بھی نہیں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، ہم نہ ہمارے بد میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سبحان جس اللہ، نے آئینہ بنایا اس کی طاقت اپنی ہے۔ کیوں سب نبی رہ گئے آسمان پر اور عرش اعظم پہ پہنچے ہمارے نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی۔ ہمارے نبی۔ یہ دو شعر سن لیجئے، میری بات ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں آسمان پہ صدرہ پہ مقام شریف الاقلام پہ اور 70,000 نور کے پردوں میں داخل ہو کے جب اس پار پہ ایک جگہ ٹھہر گئے، کوئی آخری منزل ہوگی خدا جانے اللہ کا رسول جانے، خدا جانے اللہ کا رسول جانے، تو ٹھہر گئے۔ سنو تو شعر، تو اس پہ جب حضور رک گئے، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمرے کے اندر ہے، اللہ معاف فرمائے، اور حضور گیٹ پر ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ جب حضور ٹھہر گئے، حضور شہر دیا تھے، تو کوئی کہتا ہے رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں۔ ہمارے اللہ کا ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، اور کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ہے، اعلان اللہ کا، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ نہیں، آپ کا مقام اللہ اکبر، بے شک یہ مقام کسی یہ مقام اللہ تعالیٰ کو ملا نہیں، ہمارے نبی کو دیا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیونکہ وقت تمام اور مدح باقی ہے، اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، سفینہ چاہیے بحر بے قرار۔ توصیف ذات پاک محمد محال ہے، یعنی کہ جملہ تعریف کرنا ناممکن ہے۔ توصیف ذات پاک محمد محال ہے، اور خود ذات حق ہی واقف دانائے حال ہے، یعنی اللہ ہی ان کی سب خوبیاں جان سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ کیونکہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لا یمکن الثناء کا مکان حقہ۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تعریف ممکن نہیں ہے، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، مختصر یہ کہ اللہ کے بعد ہمارے نبی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں۔